سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط غیر المغضوب عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات الله بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی،
کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے فقرہ صرف ہے مولا کے مہمانوں کے حضور، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے صدف کو آنسوؤں کے گوہر عطا کر کے محشر کی بھیڑ میں جب ساری دنیا کنگال کھڑی ہوگی ہمیں مالا مال فرمایا۔ اور پھر فقرہ نظر ہے کہ قدرداں ہیں آپ کے خیمہ دل میں آل محمد ہیں، تو فقرہ صرف ہے آقا کے چاہنے والوں آپ کے حضور، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم غریبوں کو آنسوؤں کی شکل میں ایسی دولت عطا کی جسے دنیا کا کوئی لٹیرا لوٹ نہ سکے۔ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں
کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ میں نے ان مجالس میں یہ سوچا تھا، ایک خاکہ تھا ذہن میں کہ میں پہلے دن پڑھوں گا کہ میری آقا زادی بحیثیت دختر کیا ہے، دوسری مجلس میں عرض کروں گا کہ میری شہزادی بحیثیت زوجہ کیا ہے، اور تیسری مجلس میں عرض کروں گا کہ میری آقا زادی بحیثیت ماں کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ موضوع تاریخ کی وہ خواتین نہ سمجھ سکیں گی جو نہ اچھی بیٹی بن سکیں، نہ اچھی زوجہ بن سکیں، اور ماں تو بن ہی نہ سکیں۔ یہ چہرے گلاب رہیں، سیاہ کپڑوں میں آپ کے چہرے ایسے ہیں جیسے بدلیوں میں چاند۔ یہ شرف عزائے حسین کا بخشا ہوا شرف ہے، یہ سعادت عزائے حسین کی بخشی ہوئی سعادت ہے۔ تو کل سفیر اعلیٰ، پسندیدہ و مقبول ترین ذاکر مولا، عزت مآب جناب ندیم رضا سرور صاحب نے جو سلام پڑھا، وہاں سے منبر کا کچھ تقاضا بھی ہوتا ہے، تو میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی۔ آج بھی سوچا تھا کہ اب جب وہ موضوع چھڑ گیا ہے تو اسی کو آگے بڑھا دوں، لیکن پھر سفیر اعلیٰ کا حکم ہوا کہ کوئی ایسا پہلو کہ جو دنیا کے لیے ایک درس حقیقت ہو، تو آج میں 2 دنوں کا حصہ بہت ہی مختصر کر کے 1 دن میں پڑھوں گا۔ میری آقا زادی بیٹی ہے تو کیا ہے، زوجہ ہے تو کیا ہے۔ یاد رہے، یاد رہے، یاد رہے، جو کردار میں جو رشتے میں بیٹی ہو، کردار میں اپنے باپ کی ماں ہو، اسے زہرا کہتے ہیں۔ کیا دل بڑھاتے ہیں آپ؟ یاد علی جو رشتے میں بیٹی ہو،
کردار میں اپنے باپ کی ماں ہو، اسے زہرا کہتے ہیں۔ بطول کون ہے بحیثیت بیٹی سمجھنا ہے تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا بیٹی کس کی ہے، ان کا باپ کون ہے۔ تو جب باپ کی عظمت سمجھ میں آئے گی تو پتہ چلے گا کہ بیٹی کیا ہے، بیٹی کی عظمتیں کیا ہیں، بیٹی کی بلندیاں کیا ہیں۔ فقرہ یہ بس منبر پر مولا کی عطا ہے جو پہلی بار نظر کرنے جا رہا ہوں۔ کائنات کی ہر بیٹی اپنے باپ کی وجہ سے ہوتی ہے، اکیلی ہے زہرا جس کے لیے اللہ نے حدیث قدسی میں کہا اے محمد اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو تمہیں بھی خلق نہ کرتا۔ اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو تمہیں بھی۔ کیا کائنات میں ایسی کوئی بیٹی ہے؟ سبحان اللہ، کیا توجہات ہیں، کیا شہزادی کے ذکر کے موتی چننے والے بیٹھے ہیں۔ جوہریوں میں پڑھ رہا ہوں، کیا ماشاءاللہ شہزادی کی عزا کے لیے آپ نے فرش سجایا ہے، کیا مومنوں کو بلایا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، زہرا کون ہے؟ اس کی بیٹی۔ فطرہ کہہ رہا ہوں، آج دنیا آواز دے رہی ہے پیار بانٹیے، محبت بانٹیے، پیار بانٹیے، محبت بانٹیے۔ زہرا کس کی بیٹی ہے؟ اس کا اندازہ لگانا ہو تو یوں لگائیے، زہرا کا باپ وہ ہے جس کا نام اتنا پیارا ہے کہ اگر محمد کہیں تو لب لب کو چومے۔ اگر محمد کہیے، نام لیجیے آقا کا، محمد نام ایک بار لیتے ہیں، لب دو بار چومتے ہیں، محمد۔ تو جب باپ ایسا ہے تو پھر شوہر کیسا ہونا چاہیے؟ سرکار انیس نے یہی تو کہا، آئے زباں پہ نام علی یہ ولی کا جب، آئے زباں پہ نام علی یہ ولی کا جب، ہونٹوں کو چاٹتی ہے زباں اور زباں کو لب۔ بازوؤں پر اگر نمک دسترخوان خدیجہ کا طرز ہے، ان کے داماد کا ذکر ہے، تکلف نہ کیجئے، آئے زباں پہ نام علی یہ ولی کا جب، ہونٹوں کو چاٹتی ہے زباں اور زباں کو لب۔ آلام و رنج و درد و علم صدمہ و تعب، آلام و رنج و درد و علم صدمہ و تعب، آتے ہی ان کا نام ہوا ہو گئے یہ سب۔
دین کا نام ہوا ہو گئے، ہوا ہو گئے، ہوا ہو گئے یہ سب۔ ارے دل نے خفی کہا تو زبان جلی کہا، دل نے خفی کہا تو زبان جلی کہا، عقدے ہزار کھل گئے جب یہ آیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی۔ میرے آقا آپ سب کو اچھا رکھے۔ بس اب مضمون چھیڑ رہا ہوں۔ پڑھے لکھے لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، اپنے بڑوں سے بزرگوں سے، علماء کرام کی تائید چاہوں گا۔ تو بحیثیت بیٹی، بحیثیت دختر بطور کیا ہے یہ دیکھنا ہے، کیا عظمت ہے شہزادی کی۔ دیکھیں ہمارے آخری نبی خاتم النبیین کہلاتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ ان سے پہلے اور انبیاء آئے، جبھی تو خاتم النبیین ہیں۔ تو جب ان سے پہلے انبیاء آئے تو ان کا کام کیا تھا؟ کہ ان کا کام تھا امت کے درمیان تبلیغ کرنا، امت کے درمیان توحید کا پرچم بلند کرنا، امت کو معرفت الہی کا رزق تقسیم کرنا۔ تو انبیاء جو تشریف لائے، ایسا کوئی نبی نہیں ہے جسے اس کی امت نے ستایا نہ ہو، جسے اس کی امت نے رلایا نہ ہو، جسے اس کی امت نے اذیت نہ دی ہو۔ انہی انبیاء میں ایک نبی ہیں جناب نوح، جن کی عمر 900 برس، 950 برس جناب نوح، توجہ فرمائیے گا۔ تو ان کے لیے یہ روایات میں موجود ہے کہ آپ کے اندر جذبہ تبلیغ اس قدر تھا کہ آپ جب تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو آپ کو پتہ تھا کہ ہم کفار میں جا رہے ہیں، ہم مشرکین میں جا رہے ہیں، ہماری تبلیغ کا نتیجہ کیا ہوگا۔ 2 سے 3 منٹ یہ توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی تمہید تاکہ نتیجہ عرض کر سکوں۔ تو جب جاتے تھے تو امت اتنی سرکش تھی کہ ایک شور اٹھتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دے دیتے تھے، خود بھی پتھر اٹھا لیتے تھے، اور جیسے ہی جناب نوح گزرتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے تو جناب نوح پر پتھروں کی بارش ہوتی تھی۔ یہ جو بارش ہوتی تھی تو یہ احتیاط سے بارش نہیں ہوتی تھی کہ پیروں پر پڑے، سینے پر نہ پڑے۔ پتھر جس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، جہاں کا نشانہ لگا اس طرف اس نے پتھر برسائے۔ تو تھوڑی دیر میں عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ سر سے پا تک لہو لہان اور زخمی ہو جاتے تھے، اور زخمی ہو کے خاک پر گر جاتے تھے۔ اب بھی پتھروں کی بارش نہیں رکتی تھی، اتنے پتھر برستے تھے کہ آپ انہی پتھروں میں ڈھک جاتے تھے۔ واقعہ بچے بوڑھے سبھی جانتے، انہی پتھروں میں ڈھک جاتے تھے آپ۔ اب جب ڈھک جاتے تھے تو اب یہ اللہ کی ذمہ داری تھی کہ جو اس کے لیے بولے اسے وہ اکیلا نہ چھوڑے، جو اس کے لیے بولے اسے وہ اکیلا نہ چھوڑے۔ لہذا اللہ جناب جبرائیل کو بھیجتا تھا اور کہتا تھا جبرائیل جاؤ اپنے پروں سے پتھروں کو ہٹاؤ، میرے نبی کے بدن سے اپنے پروں کو مس کرو تاکہ میرا نبی پھر سے تازہ دم ہو جائے، تاکہ اس کے زخم بھر جائیں، تاکہ میرا نبی پھر تبلیغ کے قابل ہو جائے۔ تو نوح کون ہے؟ نبی۔
تبلیغ میں امت کیا کر رہی ہے؟ اتنے زخم کے غش کھا جاتے ہیں، لیکن اب دوبارہ شفا کیسے مل رہی ہے؟ جبریل اپنے پروں کو مس کرتے ہیں تو ان کو ملتی ہے شفا۔ تو اب جب ان کی امت اتنی سرکش ہے تو میرے آخری نبی کا چیلنج تو بہت بڑا ہے، تو پھر یہ امت کتنی سرکش ہوگی؟ توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو جناب نوح جب تبلیغ کرتے ہیں امت مارتی ہے پتھر، جناب نوح پتھروں میں ڈھک جاتے ہیں، جبریل آتے ہیں پروں سے ہٹاتے ہیں، جسم سے پروں کو مس کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ پھر تازہ دم ہو کے پھر تبلیغ میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو جب نوح کے لیے جبریل آ رہے ہیں تو اس کا مطلب نوح کو ہے ضعف بدن، نوح کے لیے مسیحا بن کے کون آ رہا ہے؟ کہ وہ مسیحا بن کے آ رہا ہے جو ہے سید الملائکہ۔ آقا کے چاہنے والوں دعائیں چاہتا ہوں، آپ کے ذہن پہنچ گئے میں جہاں جا رہا ہوں، یہ ہے سید الملائکہ۔ اب میرے نبی میں اور نوح میں کیا فرق ہے؟ کہ بھئی فرق اتنا ہی ہے، فرق اتنا ہی ہے کہ نوح میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھے تو نبوت نہ ملے، اس کا مطلب میرا نبی بڑا ہے، نوح ان سے چھوٹے ہیں۔ تو جب چھوٹے ہیں نوح، بڑے ہیں محمد، تو پھر نوح کا مسیحا بھی چھوٹا ہونا چاہیے، محمد کا مسیحا بڑا ہونا چاہیے۔ واہ واہ سبحان اللہ، محمد کا مسیحا بڑا ہونا چاہیے۔ ہم نے جب تاریخ میں دیکھا تو یہی دیکھا کہ نوح کے لیے جبریل تو آئے، پروں کو تو مس کیا، لیکن جب محمد نے کہا فی بدنی ضعفان تو کوئی فرشتہ نہیں آیا، ہائے ہائے ہائے، کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ دروازے بطول پہ گئے، آواز دی میری بیٹی فی بدنی ضعفان، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں۔ زہرا نے چادر اٹھائی، باپ کو چادر اڑا دی، زہرا نے چادر اٹھائی، باپ کو چادر اڑا دی، ضعف محمد جاتا رہا، زہرا نے چادر اٹھائی، بطول نے چادر اٹھائی، سرکار کو اڑا دی، ضعف بدن جاتا رہا۔ اور تاریخ کی وادی برہوت کی بھٹکتی ہوئی روحوں، ذرا سوچو، زہرا نے چادر اڑائی، وہاں جبریل نے پروں کو مس کیا۔ جب جبریل کے پر زہرا کی چادر کے برابر نہیں تو کوئی بیٹی زہرا کے برابر۔ اللہ آپ نے غور فرمایا؟ اب آپ تصور فرمائے، بیٹی ایسی ہے، کونین کا مسیحا آیا ہے، فی بدنی ضعفن، بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ یہاں پر ہمارے بزرگ علماء نے ایک بہت خوبصورت بات کی ہے جسے نقل کر کے آگے بڑھا جاتا ہوں۔ سرکار نے یہ نہیں کہا فی جسمی ضعفن۔ نوجوانوں، ان مجالس میں عقیدہ دیا جاتا ہے، عقیدہ تشیع کیا ہے سنیے، یہ نہیں کہا فی جسمی ضعفن، حالانکہ جسم بھی عربی لفظ ہے، آواز دی فی بدنی ضعفن، تو وہ جو بولے تو پرورش لوح و قلم ہو، وہ نبی جسمی نہ کہہ کے بدنی کیوں کہہ رہا ہے؟ علماء لغات نے فرمایا کہ بات یہ ہے
کہ جسم کا اطلاق سر سے لے کے پاؤں تک ہوتا ہے، مگر بدن میں سر شامل نہیں ہوتا۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا فی بدنی ذوفن، کیونکہ سر میں ہے دماغ۔ پیغمبر بتانا چاہتے تھے میرے بدن کو ذوف ہوتا ہے، میرے دماغ کو نہیں ہوتا۔ میرے بدن کو ذوف ہو سکتا ہے، میرے دماغ کو ذوف نہیں ہو سکتا۔ یہ پیغمبر بتانا چاہتے تھے۔ ہائے کیا مصرے کہے ہیں، کسی نے ایک غلط بات کو تحقیق بنا دیتے ہو، ایک غلط بات کو تحقیق بنا دیتے ہو، مسئلہ باعث تفریق بنا دیتے ہو۔ تم کو اگر شک ہو پیغمبر پر تو حیرت کیا ہے، تم تو جھوٹوں کو بھی صدیق بنا۔ میرے مولا کے ساتھ فی بدنی ذوفن، چادر اوڑھی، ذوف جاتا رہا، آنے والے آ گئے، ادھر اللہ نے کہا ہم فاطمہ، واہ 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 سبحان اللہ، ادھر اللہ نے کہا ہم فاطمہ، ہم فاطمہ، ہم فاطمہ۔ عالم اسلام کہتا ہے نبی کی بیٹی اتنی ہی عظیم تھی تو قرآن میں نام کیوں نہیں لیا گیا؟ اگر نبی کی بیٹی اتنی عظیم تھی تو قرآن میں نام کیوں نہیں لیا گیا؟ یہاں اللہ کہہ رہا ہے نام لے کے ہم فاطمہ، ہم فاطمہ، ہم فاطمہ۔ معبود جب قرآن میں نام نہیں لیا تو پھر یہاں نام کیوں لے رہا ہے؟ اللہ کہے گا میں ان کی بدنیتی دیکھ چکا ہوں، قرآن میں نبی کی بیٹی کا نام نہیں لیا، انہوں نے بیٹیاں اور بنا لی، اگر یہاں نام نہیں لوں گا جانے کس کس کو آئے تطہیر میں۔ بحیثیت بیٹی، بحیثیت دختر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بحیثیت دختر بیوی کیا ہے؟ نوح جب زخمی ہوتے ہیں جبریل اپنے پروں سے شفا دیتے ہیں، لیکن پیغمبر جب پتھر کھا کھا کے لوٹتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں جب میں امت کے دیے گئے زخموں سے چور ہو کے، حضور والا ایسا فقرہ ہے، چاہنے والے محسوس کر لیں، درک کر لیں تو قیامت تک نشانہ اٹھے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں امت کے ہاتھوں ملے ہوئے زخموں سے چور ہو کے اداس اداس گھر آتا تھا تو جیسے ہی میری بیٹی فاطمہ کے چہرے پر میری نظریں پڑتی تھی ایک دم سے مجھ میں جوش تبلیغ بھر جاتا تھا، جیسے زہرا کہتی ہوں، جیسے بطول کہتی ہو بابا تھکیے گا نہیں، آپ نبی ہیں، میرے چہرے میں دیکھیے کیا نور امامت نظر آ رہا ہے، نبی کا کام پہنچانا ہے، امام کا کام بچانا ہے، آپ پہنچا دیجئے میری اولاد بچا لے گی۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس میں تقریباً تمہید سے گزر چکا، حالانکہ یہ عنوان ایسا ہے کہ یہ اس میں کم سے کم گھنٹے بھر گفتگو ہو تو شاید اس کی کوئی گتھی سلجھ سکے، لیکن تو اب آپ نے دیکھا بطول وہ بیٹی ہے جو راہ تبلیغ توحید میں واہ واہ اپنے بابا کو جوش تبلیغ دے، اس بیٹی کو کہتے ہیں فاطمہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں بحیثیت زوجہ کیا ہے۔ اگر دعائیں دینے کا وعدہ کریں تو جملہ عرض کروں، بحیثیت زوجہ بطول کیا ہے؟ حضور آپ کی آواز بڑی ہے، دائرہ بڑا ہے، میں جو گزارش کر رہا ہوں ممکن ہو تو مجھ ایسے حقیر اور ادنا سے ذاکر کے حوالے سے اس فقرے کو جتنا عام کر سکیں آپ کریں۔ بحیثیت زوجہ بطول کی شخصیت کیا ہے؟ کائنات کی ہر زوجہ محکوم ہے، شوہر اس کا حاکم ہے۔ کائنات کی ہر زوجہ محکوم ہے، شوہر اس کا حاکم ہے۔ زہرا بحیثیت زوجہ کائنات میں وہ اکیلی بیوی ہے جو شوہر سے کم نہیں ہے، شوہر کے برابر ہے۔ میں کہوں نہ مانیے، پیغمبر فرماتے ہیں یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ زہرا سے نہیں کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو آپ کا کوئی کفو نہ ہوتا، علی سے کہا اگر آپ نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اب دیکھنا یہ ہے بحیثیت زوجہ عظمت بطول کیا ہے۔ اب علی مرتضیٰ کے لیے پیغمبر کی ایک حدیث ہے، دلوں کے دروازے کھولیے، صحن جاں میں ہوائے نجف کے جھونکوں کو آنے دیجئے، بات عرض کر رہا ہوں پلکیں نہ جھپکیں، ٹکٹکی لگائے رہیے گا کہ بات نازک ہے، سفر نازک ہے، میرا کلیجہ مولا کے مہمانوں کی ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے۔ پیغمبر نے علی کے لیے کہا علی مع الحق والحق مع علی، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ حدیث یہیں پر تمام نہیں ہوئی، آگے بڑھی، معبود حق کو ادھر ادھر موڑ، جدھر جدھر علی، حق کو ادھر ادھر، میں کلیجہ نکالنے جا رہا ہوں، حق کو ادھر ادھر موڑ، جدھر جدھر علی۔ پھر دوہرا رہا ہوں جملہ، علی حق کے ساتھ، حق معبود حق کو ادھر ادھر موڑ، جدھر جدھر علی موڑے۔ معلوم حق کی اور علی کی پہچان یہ ہے، جو آگے آگے ہو وہ علی، جو پیچھے پیچھے ہو وہ حق۔ جو آگے آگے ہو وہ علی، جو پیچھے پیچھے ہو وہ حق۔ اب تلاش کیجئے کائنات میں حق کیا ہے؟ چاند حق، سورج حق، ستارے حق، سیارے حق، کہکشانے حق، جنت حق، کوثر حق، حوریں حق، سلسبیل، ملائکہ۔ زور سے بولیے، تکلف نہ کیجئے، تھوڑا سا سہارا دیجئے۔ جنت، کوثر، حوریں، سلسبیل، کوثر، سوریں، سلسبیل، انبیاء، فرشتے، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، یہ سب کے سب ہیں حق۔ انبیاء میں آ جائیے، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، قینان، نمک، مہلائیل،
ارے علی کے لیے کہہ رہا ہوں، حق تو بولیے نا، مہلائی، یوشع بن نون، زکریا، یوسف، یونس، ادریس، لوی، لمک، کنان، یہ سارے انبیاء ہیں حق۔ تو جنت، کوثر، ملائکہ، سلسبیل، کائنات میں اللہ نے جتنی پاکیزہ اشیاء بنائی سب انبیاء۔ آئیے صحیفوں میں فقط قرآن تو نہیں ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن تو توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ اب نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ معبود حق کو ادھر جدھر تو آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، کائنات، شیعہ، بھائی حق کی پہچان، توجہ چاہ رہا ہوں، کائنات میں جو شے بھی حق ہے اس کے حق ہونے کی پہچان یہ ہے وہ علی کے پیچھے ہے۔ تو اب سنیے جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اب ترتیب کیا بنی، نتیجہ کیا نکلا؟ جنت حق علی کے، کوثر حق علی کے، حوریں حق علی کے، چاند حق علی کے، سورج حق علی کے، سیارے حق علی کے، نماز حق علی کے، روزہ حق علی کے، زکوٰۃ حق علی کے، خمس حق علی کے، آدم حق علی کے، نوح حق علی کے، ابراہیم حق علی کے، موسیٰ حق علی کے، عیسیٰ حق علی کے، توریت حق علی کے، زبور حق علی کے، انجیل حق علی کے، قرآن حق علی کے، صحابہ حق علی کے۔ توریت حق علی کے، زبور حق علی کے، انجیل حق علی کے، صحابہ حق علی کے، سلمان حق علی کے، ابو ذر حق علی کے، مقداد حق علی کے، عمار حق علی کے، شیعہ حق علی کے۔ تو آغاز کائنات سے لے کے اب تک ہم نے یہی منظر دیکھا کہ ہر میدان میں منظر یہی ہے، علی آگے آگے، حق پیچھے پیچھے، علی آگے آگے، حق پیچھے پیچھے۔ ایک ہی منظر ہے مباہلے کا، جہاں زہرا آگے آگے،
یہ لفظ ایسا ہے نا غلام، صدیوں سے اسی کا جھگڑا چلا آ رہا ہے، اس قوم کو غلام بنا لیا، اس قوم کو غلام بنا لیا۔ تو غلامی وہ لفظ ہے جو بشریت کے لیے ذلت کے سوا کچھ نہیں، مگر واہ کیسے ہو ہم انہیں کہیں مولا کے غلام، ان کے لیے اس سے بڑا شرف نہیں۔ ایک منظر تاریخ میں مباہلہ، جہاں زہرا آگے علی، تو حق کی پہچان کیا ہوئی؟ حسین بھائی، حق کی پہچان کیا ہوئی؟ حق اسے کہتے ہیں جو اوورٹیک نہ کرے، تو اب ہر شے کی ضد ہے، جیسے دن کی ضد رات، بلندی کی ضد پستی، تو حق کا ہونا بتا رہا ہے کہ باطل ہے، مٹے گا جب آنے والا آئے گا۔ تو حق کا ہونا بتاتا ہے کہ باطل ہے، تو حق کی تو پہچان ہو گئی۔ حق اسے کہتے ہیں جو وہ آخری سب تک۔ حق کی پہچان کیا ہے؟ تو پھر باطل کو کیسے پہچانے؟ کا بہت آسان سا فارمولہ ہے، جو علی کے پیچھے پیچھے ہو وہ حق، جو علی کے مقابل آ جائے وہ باطل۔ جو علی کے پیچھے پیچھے ہو وہ حق، جو مقابلے پہ آ جائے وہ باطل، چاہے آنے والا ہو چاہے کی پہچان کیا ہے؟ یعنی علی کی سرداری ہے، فکرہ کو علی رہبر ہے، حق مسافر ہے، اور فکرہ بدل دوں، علی منزل ہے، حق مسافر ہے، اور لفظیں بدل دوں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو کعبہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس کا مطلب علی کعبہ ہے، حق طواف کرنے والا ہے، حق پیچھے پیچھے ہے، علی آگے۔ لیکن مباہلے کا ایک منظر بس لیجئے، لے جائیے بلال کاظمی کا کلیجہ، آپ مولا کے چاہنے والے ہیں، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی میرے لیے؟ سنیے جملہ، علی آگے آگے حق پیچھے پیچھے، اکیلا منظر ہے مباہلے کا، جہاں بطول کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ آگے آگے علی، ترتیب کیا ہے؟ واقعہ وہی ہے، مگر یہ ان کی عطا ہے، جب غور کیجئے کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ ترتیب خرام یہ ہے، میں شعراء ذوی الاحترام جو میرا دل بڑھانے کو آئے ہیں، ادبا، دانشوران، علماء، لغات کی کائنات میں، ادب کی کائنات میں طویل سفر کرنے والوں سے یہاں دعائیں چاہتا ہوں۔ ترتیب خرام صداقت یہ ہے، ترتیب خرام کاروان صداقت یہ ہے کہ آگے آگے رسول، پیچھے پیچھے بطول،
ان کے پیچھے پیچھے. ٹھیک ہے, یہی تو ترتیب ہے. اب کہتے کسے ہیں بطول, ایسے دروازے دل کھول کے بیٹھی, آگے آگے رسول, پیچھے پیچھے بطول, ان کے پیچھے علی. اب ترتیب خرام یہ ہے, یہ نبی کے قدم پڑے, یہ ہے زمین, یہ نبی کا قدم, یہ قدم اٹھا آگے بڑھا, اسی نشان پر زہرا کا قدم, یہ قدم اٹھا آگے بڑھا, اسی نشان پر علی کے قدم. یہی ہے نا, یہ نبی کے قدم, یہ زہرا کے قدم, یہ علی کے قدم, یہ نبی کے قدم, یہ زہرا کے قدم, یہ علی کے قدم. عقل کے اندھو یہ منظر غور سے دیکھو, زہرا اس پردہ بیوی کا نام ہے جس کے نقش قدم کی بھی یہ احتیاط کہ اس کے نیچے بھی پردہ, اس کے بطول. بطول اس پردہ بیوی کو کہتے ہیں جس کا نشان قدم بھی بے ردا نہ ہو. غیرت دارو, اس بے حیائی کے دور میں بھی کیا آپ کی غیرت کو یہ گوارا ہوگا کہ آپ کی بیٹی عدالت جائے؟ آئے زہرا, واہ بستر پائے, فرشتہ دستک دے رہا ہے. بابا کون ہے جو بار بار آ رہا ہے؟ بیٹی یہ تیرے در کا شرف ہے زہرا. میں عرض کروں گا یا رسول اللہ, جس در کا شرف بتا رہے ہیں ذرا امت کو سمجھا دیجئے, یہاں آگ نہ لگائے. بیٹی میرے جانے کا وقت آ گیا, ان قریب تھا کہ زہرا خوش ہو جاتی. نبی نے کلیجے سے لگا کے کہا میری دختر پریشان نہ ہو, پنجتن میں تم پہلی فرد ہوگی جو سب سے پہلے مجھ سے ملو گی. اتنا سننا تھا کہ چہرہ کھل اٹھا. علی مرتضیٰ نے پوچھا چہرہ کیوں کھل گیا؟ بی بی نے کہا یا علی, میرے بابا نے مجھے مژدہ سنایا. صاحبان احساس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, ہر بیٹی جینا چاہتی ہے. یہ کیسی امت تھی جس کے بیچ زہرا جلدی سے جلدی دنیا سے جانا چاہ رہی تھی.
تو خوب روتے ہیں، آپ تو خوب تڑپتے ہیں، آپ تو خوب گریا کرتے ہیں، فضائل میں تو آپ خوش ہوتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ یہ آپ کا فضائل میں خوش ہوتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، مگر یہ جو آنسو ہے نا یہ کسی اور کا حق ہے۔ فضائل تو اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ رونے والوں کو اندازہ ہو جن کے یہ فضائل ان پر یہ مصیبت۔ میرا خطاب ہے اپنی ماں اور بہنوں سے، سسرال چاہے جتنی مالدار ہو لیکن ایک بیٹی کو باپ کے ہاتھوں کا دیا ہوا تحفہ اتنا عزیز ہوتا ہے کہ اسے اپنے بڑھاپے تک سنبھال کے رکھتی ہے۔ بابا کی نشانی، بابا کی نشانی، ارے نبی نے فدق دیا تھا، فدق عزیز نہیں تھا، بابا کی نشانی تھی۔ ظالموں نے چھین لیا پردہ دار بی بی، بیت الشرف سے نکلی، آئی، اللہ اکبر، کیسے کہوں فقرہ کلیجہ پھٹ گیا۔ خدا نہ کرے کسی شریف خاتون کو بدمعاشوں کے درمیان جانا پڑے۔ زہرا کس طرح سے نکلی، حسن اور حسین انگلیاں پکڑے ہوئے، باپ کی لکھی ہوئی تحریر ساتھ میں، ایک جنت کی تحریر بانٹنے والی بی بی۔ علی نے دیکھا بطول دربار جا رہی ہے، علی چلے۔ اب اس طرح سے دربار میں پہنچی، جیسے ہی حاکم نے دیکھا نبی کی بیٹی آئی ہے، کہ کیوں آئی ہو؟ اے میری آقا زادی، اے کاش میں پڑھ لے جاؤں، بڑا درد ہے تاریخ میں، مجبوری ہے کہ سب کچھ پڑھ نہیں سکتا۔ کب تک تمہاری مصیبتیں غریب رہیں گی؟ کب وقت آئے گا جب کھل کے پڑھا جائے گا؟ گھر کس نے لوٹا، پسلیاں کس نے توڑے، محسن کو کس نے مارا؟ جو مباہلے کے میدان میں اپنی سچائی کا لوہا منوا چکی، وہ بی بی آ کے کہتی ہے فدق ہمارا ہے۔ ادھر سے جواب ملا، گواہ پیش کرو۔ ٹھہر کے سنیے، اگر پڑھ سکا تو نہیں جانتا کب کب روئے، گواہ پیش کرو۔ نبی کی بیٹی سے، آپ کی شہزادی سے میں قدرہ سزا کی ہوں۔ میں آپ کے آیا ہوں، لکھنؤ پہنچ کے میں حسین بھائی کو فون کر کے کہوں میری فلاں چیز چھوٹ گئی ہے، اور یہ کہے گواہ لائیے، میرے مرنے کو کافی ہے، گواہ پیش کرو۔ علی کو گواہی میں پیش کیا کہ یہ شوہر ہیں،
شہزادوں کو گواہ میں پیش کیا کہ یہ بیٹے ہیں. ایک مرتبہ باپ کے ہاتھوں کی تحریر نکالی کہ میرے بابا کی تحریر تو پہچانتا ہے, یہ دیکھ میرے بابا نے لکھ کے دیا ہے. کل آؤ دیکھیں, تحریر چھینی, بیٹی کے سامنے باپ کی تحریر کے ٹکڑے ٹکڑے. ایسا لگا جیسے زہرا کی کمر ٹوٹ گئی. اے بی بی اتنا صدمہ کیوں کہ تحریر کے ٹکڑے دیکھ کے میں سمجھ گئی میرے حسین کو ٹکڑے ٹکڑے کون کرے گا. ماتم کرتے آئیں, روتے آئیں, سب کو بانٹنے والی زہرا محروم ہو کے دربار سے پلٹی, گھر میں آئی. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی, دامن پکڑا بڑے شہزادے نے, کہا اماں نہ رو. حسن نے کہا اماں نہ رو, اماں نہ رو, اے اماں فدک نہیں ملا, نہ رو اماں. دامن کو چھڑایا, آگے بڑھی چھوٹا شہزادہ. علامہ عرفان حیدر علی اللہ مقامہ ایک جملہ کہتے تھے شہزادے نے دامن پکڑا, بڑی حسرت سے ماں کو دیکھ کے کہا اماں اتنا بتاؤ, جب سوال کرنا نہیں آتا تو گئی کیوں تھی؟ اتنے میں علی آئے, دیکھا زہرا زار زار رو رہی ہے. علی نے کہا بطول ایسے رو رہی ہو, کیا فدک نہ ملنے کا غم ہے؟ ٹھہر جائے, لمحے بھر کو ٹھہر جائے. کیا فدک نہ ملنے کا غم ہے؟ بطول نے آنسوؤں کو پوچھا, شیر خدا کو دیکھا, دیکھ کے کہا یا علی نہیں. کپڑے سے روئی کیوں؟ زہرا نے بطن کی طرف اشارہ کیا کہ یا علی افسوس تو یہ ہے اسی دربار میں جاتی تھی میرا بابا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا, اس حال میں کئی گھنٹے کھڑی رہی. کسی نے یہ نہ کہا نبی کی بیٹی بیٹھ جاؤ, یہ دیکھو میرے پیروں پر ورم آ گیا. کیا روئے, کیا تڑپے, کیا روئے, کیا تڑپے. آگے بڑھی, حجرے میں بیٹی ہے, مجلس تمام ہونے کی منزل پر حجرے میں بیٹی ہے. چونکہ دوسری مجلس میں شہزادی کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی کا ذکر ہوتا ہے. حجرے میں داخل ہوئی, کیا دیکھا, ننھی سی زینب سسکیاں بھر رہی ہے. زہرا نے کلیجے سے لگایا, میری بیٹی دیر ہو گئی آنے میں, رو کیوں رہی ہو؟ کہ مت چھپاؤ نہیں, میں نے سب سن لیا, تم دربار گئی تھی, تم دربار گئی تھی. زہرا نے کلیجے سے لگا کے کہا زینب میں دربار گئی تھی, تیرے بابا ساتھ تھے. ارے جب تو جائے گی سر پر چادر, جب تو جائے گی سر پر چادر نہ ہوگی. اللہ اکبر, اللہ اکبر,
اللہ اکبر، خوب روئے، خوب پڑھتے، خوب پڑھا دیا۔ تو بس بیوی پہ تمام ہونی ہے بات، 3 سے 4 منٹ کی اجازت چاہوں گا، اگر پڑھ سکا۔ یا زہرا اے میری آقا زادی، توفیق دیجیے گا کہ جب تو جائے گی بیٹی تیرے سر پر چادر نہ ہوگی۔ کوئی پتھر مارے گا، کوئی کھولتا پانی پھینکے گا، کوئی انگارے پھینکے گا، کوئی قہقہے لگائے گا، کوئی آواز دے گا، یہی ہے نبی کی بیٹیاں، یہی ہے علی کی بیٹیاں، یہی ہے فاطمہ کی جائیاں۔ تو تمام کر دی میں لسٹ، سوگوارو چلا کرما داخلے بازار شام ہوا۔ قبلہ سفیر اعظم میری روایت بہت کم پڑھتا لیکن خاص رونے والے دربار میں قافلہ داخل ہوا۔ یزید ملعون کی زوجہ ہند اہل بیت کی چاہنے والی اپنی کنیز کو کسی کام سے بازار شام بھیجا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو کنیز آئی تو ایسا لگتا تھا اس کا دم نکل جائے گا۔ ہند آگے بڑھی، کنیز کا بازو پکڑا، لا کے بٹھایا کہ تجھے کیا ہو رہا ہے، خود کو سنبھال، لگتا ہے مر جائے گی۔ کنیز نے ہاتھ جوڑے، بی بی یہ پوچھو میں زندہ کیوں ہوں؟ کہ کیوں؟ کہ جیسے ہی بازار گئی کچھ ایسے قیدی دیکھ لیے، میرا جگر پھٹ گیا ہے، کاش کہ مر جاتی۔ ہند نے کہا تجھے پتا ہے یزید ظالم ہے، یہاں تو آئے دن قیدی آتے رہتے ہیں، ایسے کون سے قیدی دیکھ لیے؟ کبھی بھی بتا نہ پاؤں گی، ہو سکے تو چلو دیکھ لو۔ ہند نے کہا دیکھ میں یہاں کی ملکہ ہوں، میرا بازار جانا ٹھیک نہیں ہے۔ جب یہ قیدی زندہ میں آ جائیں تو ہمیں بتا دینا، ہم ان سے ملنے ضرور چلیں گے۔ آ گئے قیدی زندہ میں، کنیز نے خبر دی ملکہ قیدی آ گئے، کیا ملنے چلو گی؟ کہاں؟ داروغہ زندہ کو اطلاع دو، ہم ملنے کو چلتے ہیں۔ داروغہ زندہ کو اطلاع ملی، آیا، یہ خاک پہ آیتیں بیٹھی ہیں، یہ قرآن زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یہ زندان بان آ کے بولا اے قیدیوں، تم سے ملنے شام کی ملکہ آ رہی ہے، سنو۔ جب وہ آئے تو اس کے سامنے ادب سے اٹھ کے کھڑے ہو جانا، زیادہ نہ بولنا۔ بی بی نے کہا تو پریشان نہ ہو، ہم اتنا ہی بولتے ہیں جتنی ضرورت ہو۔ یہ کہہ کے وہ گیا، اتنے میں شور اٹھا ملکہ شام کی سواری آ رہی ہے۔ شام کی اور عورتیں ہند کی سواری کنیزوں کے حلقے میں، دیکھیے گا کنیزوں کے حلقے میں چلی، یہ دونوں جانب کنیزیں ہیں، بیچ میں ہند ہے، آگے آگے ایک کنیز کرسی لیے ہوئے آئی وہاں جہاں خاک پر سیدانیاں بیٹھی تھی، اس نے گھوم کے کرسی رکھی، کنیزیں دو رویا کھڑی ہوئی، ہندان کے کرسی پر بیٹھی، کرسی پر بیٹھ کے غور سے خاک نشینوں کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگی اے قیدیوں کچھ پوچھے؟
نے کہا پوچھ کر یہ بتاؤ رہنے والے کہاں کے؟ آوازوں کو دبا کے نہ روئیں۔ بی بی نے تڑپ کے کہا مدینہ۔ جیسے ہی نام مدینہ سنا گھبرا کے کرسی سے اٹھی، خاکے زندہ وہ بیٹھ گئی۔ بی بی نے تڑپ کے کہا ہند تو کرسی پر بیٹھ، قیدی ہم ہیں تو نہیں ہے۔ ہند نے کہا بی بی ابھی آپ نے کیا کہا، کہاں کی رہنے والی ہو؟ کہ مدینہ کا ایک بار پھر بتاؤ، کیا میرے کانوں نے ٹھیک سنا؟ کہ مدینہ کا عجیب باتیں کرتی ہو، ایک طرف کہتی ہو مدینے کی ہو، پھر مجھ سے کہتی ہو کرسی پر بیٹھوں۔ اچھا تم ہی بتاؤ، اگر نبی نے مجھ سے پوچھ لیا محشر میں میرے مدینے کے قیدی خاک پر بیٹھے رہے تو کرسی پر بیٹھی رہی، میں کیا جواب دوں گی؟ ماتم کریں اللہ اکبر، میں کیا جواب دوں گی؟ یہ کہنے کے بعد کہا بی بی جب مدینے کی ہو تو یہ بتاؤ کس محلے کی رہنے والی ہو؟ اس کا جواب بڑا دشوار تھا، مگر نبی کی نوازی نے دل کو سنبھال کے کہا محلے بڑی عاشق۔ اتنا سننا تھا کہ تڑپ گئی۔ بی بی نے کہا تو ایسے تڑپ رہی ہے جیسے تیرا کوئی اپنا اس محلے میں رہتا ہو۔ کہا رے بی بی میرا سب کچھ تو اسی محلے میں ہے۔ کہا میرا آقا میری شہزادے، میرا سب کچھ تو اسی محلے میں ہے۔ بی بی نے کہا جا، تو اس کا مطلب اپنے آقا کو بہت چاہتی ہے، اپنی شہزادی کو بہت چاہتی ہے، کہ ان سے ملنے کو دن رات تڑپتی ہوں، نمازوں میں دعائیں کرتی ہوں، اللہ موت نہ دے جب تک ملاقات نہ کروا دے۔ تم قیدی ہو، تم دعا کر دو۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں دعا کر دوں اور تیری ملاقات ہو جائے تو کیا پہچان لے گی؟ غیرت دارو، اگر میں دعا کر دوں تجھے دیدار ہو جائے تو کیا پہچان لے گی؟ کبھی بھی کیسی باتیں کرتی ہو، جن کی کنیزی میں برسوں رہی کیسے نہ پہچانوں گی؟ بیوی نے کہا تو لے پہچان۔ یہ کہہ کے چہرے سے بالا کاٹایا، میں تیری شہزادی زینب، میں تیری شہزادی زینب، آخری لمحوں میں ہے مجلس، لے پہچان۔ کچھ دیر تک دیکھا، غور سے دیکھتی رہی، دیکھ کے کہنے لگی بی بی ایک بات کہیں، برا نہ ماننا بی بی، مدینے کی ہو سکتی ہو، میری شہزادی نہیں ہو سکتی۔ ہائے غریبی، مدینے کی ہو سکتی ہو، میری شہزادی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ تمہارا سر کھلا ہے، تم یزید کی قید میں ہو، نہ میری شہزادی کا سر کھل سکتا ہے، نہ اسے کوئی قیدی بنا سکتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میری شہزادی لاوارث نہیں ہے، 18 بھائیوں کی بہن، جن میں عباس جیسا بھائی، جن میں عباس جیسا بھائی۔ بی بی نے کہا تو کہتی تھی پہچان لوں گی، کہا بھی کہتی ہوں پہچان لوں گی، تو کہا پہچان، میں ہی ہوں زینب، میں ہی ہوں زینب، تم نہیں ہو، میں ہوں۔
نہیں ہو، میں ہوں، نہیں ہو، نہیں ہو، بی بی نے کب پہچانے گی کیسے؟ کب دلیل تو پہچانوں؟ علماء کہتے ہیں کہ بی بی نے کہا کیسی دلیل چاہتی ہے؟ کہ جب میں مدینے میں اپنی شہزادی کی کنیزی میں تھی، میں اس سے قرآن پڑھا کرتی تھی، میں ریل پر قرآن رکھ کے بیٹھ جاتی تھی، جب میری شہزادی کی سواری آتی تھی قرآن ریل سے بلند ہو جاتا تھا، بی بی نے کہا مگوا قرآن، قرآن لایا گیا، ریل پر رکھا گیا، ادھر زینب اٹھی، ادھر قرآن اٹھا، ہند قدموں پر گری، بی بی یہ کیا ہوا؟ اماں کا گھر اجڑ گیا، میرا حسین والا واہ۔ Thank you.